تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اس شاندار علمی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قانون یا فقہ کی دنیا میں محض ایک لفظ کا انتخاب کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ اصول فقہ کی بھاری بھرکم اصطلاحات لگتی ہیں، لیکن یقین مانیں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں سے بہت گہرائی سے جڑی ہیں۔ تو آج ہم فقہ کے ایک انتہائی بنیادی لیکن زبردست اصول یعنی عام اور خاص کے درمیان اس حیرت انگیز فرق کو سمجھیں گے۔ اب یہاں ایک بڑا زبردست سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی، اور ذرا اس پر غور کیجیے گا، کیا واقعی محض ایک چھوٹا سا لفظ کسی بہت بڑے اور بنیادی قانونی حکم کی پوری شکل بدل سکتا ہے؟ بالکل بدل سکتا ہے۔ جب ہم دین اور قانون کی زبان کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ الفاظ صرف حروف کا مجموعہ نہیں ہوتے، ان کے اندر احکامات کا ایک پورا وسیع سمندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ بس ایک لفظ کا اضافہ ہوا یا کوئی لفظ کم ہوا اور بس پورا کا پورا سیاق و سباق اور قانونی احکامات کا رخ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ فقہ کی دنیا میں الفاظ کا اصل وزن کیا ہے۔ اچھا، اس پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عام کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ عام سے مراد بالکل وہی ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی ایک ایسا حکم یا بیان جس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہو۔ اسے یوں سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑا جال ہو جو بغیر کسی تخصیص یا استثناء کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ چاہے ہماری روزمرہ کی عام بول چال ہو یا پھر کوئی الہی قانون، جب بھی کوئی بات عام صیغے میں کی جائے گی تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی اور ہر چیز شامل ہے۔ یہ ایک ایسا ہمہ گیر اصول ہے جو کسی کو بھی باہر نہیں چھوڑتا۔ لیکن اب جو بات واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک اور ثانوی دلیل آ کر اس اتنے بڑے جال کو محدود کر دیتی ہے۔ اور یہیں باری آتی ہے خاص کی۔ خاص وہ حکم ہے جو سب پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ صرف کسی مخصوص گروہ یا خاص حالات تک ہی محدود کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی دوسری دلیل آ کر اس عام حکم کی باقاعدہ حد بندی کر دے اور اس کے اطلاق کو کسی خاص سمت میں موڑ دے تو وہ خاص بن جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہی فقہ کا وہ خوبصورت ترین توازن ہے جو بڑے بڑے وسیع احکامات کو ہمارے عملی اور مخصوص حالات کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اب اس نظریاتی بحث کو ذرا ایک عام سی روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کلاس روم ہے، استاد اعلان کرتے ہیں کہ تمام طلباء کو انعام ملے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ عام ہے کیونکہ اس میں ہر طالب علم شامل ہے، کوئی استثناء نہیں۔ لیکن اگر وہی استاد اپنے جملے کو ذرا سا بدل کر کہیں کہ صرف پوزیشن لینے والے طلباء کو انعام ملے گا، تو بس یہ ایک دم سے خاص ہو گیا۔ دیکھا ہم نے کیسے صرف ایک جملے نے اس بڑے سے دائرے کو سمیٹ کر چند مخصوص طلباء تک محدود کر دیا۔ یہ روزمرہ زندگی کی ایک اتنی زبردست اور سادہ مثال ہے جو ان فقہی اصطلاحات کے خاکے کو ہمیشہ کے لیے دماغ میں بٹھا دیتی ہے۔ اور یہ سادہ سی مثال بہت ہی شاندار طریقے سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ تصورات شریعت کے بڑے الہی قوانین پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت میں نماز کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے بالکل عام ہے، یعنی ایک وسیع اور ہمہ گیر فریضہ۔ لیکن دوسری طرف کچھ مخصوص حالات میں دی گئی رعایتیں اس حکم کو خاص بنا دیتی ہیں، جیسے بیماری کی حالت میں یا سفر کے دوران یا کچھ اور شرعی حالتوں میں وہ جو عام فرضیت کا اطلاق تھا اسے محدود یا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی اصول ہمیں بتاتا ہے کہ دین میں جہاں احکامات کی وسعت ہے نا، وہیں مخصوص حالات کے لیے کتنی زبردست حکمت و نرمی بھی رکھی گئی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا نکلتا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اصل علم محض طوطے کی طرح چیزوں کو رٹنے یا یاد کر لینے کا نام ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایک سچے اور ماہر فقیہ کا اصل کمال ہی یہ ہے کہ وہ ان باریک فرقوں کو گہرائی سے سمجھے، یہ پہچانے کہ بھئی عام کہاں ہے اور کون سی دلیل اسے خاص کر رہی ہے، اس کا پورا سیاق و سباق کیا ہے۔ جب انسان ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے تب جا کر اصل فقہی بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور جو ان باریکیوں کو پا لیتا ہے نا، بس وہی درست احکامات اخذ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے مزید استوار ہوتا ہے اور اس حوالے سے جدید دور کے پلیٹ فارمز کیا لاجواب کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں مدرسہ.pk کا ذکر کرنا تو بالکل بنتا ہے، جو آج کل تعلیمی میدان میں ایک واقعی غیر معمولی انقلاب لا رہا ہے۔ یقین کریں اس پلیٹ فارم نے پیچیدہ ترین اسلامی تعلیمات اور اصول فقہ جیسے بھاری مضامین تک رسائی کو حیرت انگیز حد تک آسان بنا دیا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے عام اور خاص کو اتنی آسانی سے سمجھ لیا نا،
مدرسہ.pk بالکل اسی طرح مشکل علمی اصطلاحات کی گتھیاں سلجھاتا ہے۔ یہ جدید ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کے عین مطابق فقہی بصیرت کو چمکانے کا واقعی ایک بے مثال اور طاقتور ذریعہ ہے۔ تو اس شاندار اور معلوماتی وضاحتی سیشن کے اختتام پر اب ایک کام کی بات۔ اگر آج عام اور خاص کے درمیان کا یہ حیرت انگیز اور باریک فرق سمجھ آ گیا ہے نا، تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا کون سا فقہی موضوع ہے جس پر ہم سب کو مل کر ایسی زبردست بحث کرنی چاہیے۔ علم کا یہ سفر رکنا تو نہیں چاہیے نا؟ اور ہاں، ایسی ہی مزید بہترین معلوماتی اور دماغ کی کھڑکیاں کھولنے والی پیشکشوں کے لیے مدرسہ.pk کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ علم کی اس روشنی سے جڑے رہیں اور اسے آگے پھیلاتے رہیں۔